8वें امام نے فرمایا دیکھیں امام حسین السلام کی زیارت کا بہت اجر و ثواب ہے، بے پناہ روایتیں ہیں، بہت زیادہ تاکیدیں، لیکن 8वें امام نے فرمایا زیارت ابی مثل زیارت الحسین، میرے بابا کی زیارت ویسے ہی ہے جیسے امام حسین کی زیارت۔ امام حسین کی جیسی زیارت ہے، جو ثواب ہے، جو اجر ہے، وہی امام حسین کاظم علیہ السلام کے عزیزان گرامی۔ زمانے میں ایسے ایسے بادشاہ گزرے، ایسے ایسے ادوار آئے، کبھی اتنی آسانی سے زیارتیں نہیں ملی جیسے ہمیں مل رہی ہیں، اور ہم آئے ہیں اس زمانے میں جب ائمہ علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو تاکید کرتے تھے۔ ہم یہاں زیارتوں میں کیوں آئے ہیں؟ بچوں کو کیوں لے کر آئے ہیں؟ گھر والوں کو کیوں لے کر آئے؟ یہ آج اس وجہ سے جانے کہ ائمہ علیہ السلام نے تاکہ یہاں چونکہ جب آتے ہیں معرفت کا دریا یہاں بہتا ہے، یہاں سے جب پلٹتے ہیں تو خود بخود انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے، اسے دین ملتا ہے، معرفت ملتی ہے، توحید ملتی ہے۔ اسی وجہ سے ائمہ علیہ السلام نے ہمیشہ تاکید کی۔ اچھا اتنی ساری حدیثیں بیان کی گئی ہیں 9ویں امام کی، 8ویں امام کی، دیگر ائمہ کی، 7ویں امام کی زیارت کے لیے آئیے آئیے، جبکہ ایک شخص آیا کہتا ہے کہ مولا ہم قبر کے پاس نہیں جا سکتے، حالات ایسے نہیں ہیں۔ امام نے کہا دیوار کے پیچھے جاؤ اور قبر کی طرف متوجہ ہو کر انگلی کا اشارہ کر کے میرے بابا کی خدمت سلام پیش کرو اور اس طرح سے ان کی زیارت کرو، لیکن زیارت کو ترک نہ کرو۔ اللہ اکبر، اس طرح۔ اور یہاں پر خدا قسم اللہ نے ہمیں یہ شرف بخشا، ہم بہت خوش نصیب ہیں، ورنہ ان کے در میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، کہتے یہاں اتنے معجزے ہوئے، اتنی کرامتیں ہوئیں، اتنے واقعات موجود ہیں۔ میں ایک بات علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کر دوں، انہوں نے آداب زیارت جو بیان کیے ہیں، بس مختصر کرتے ہیں، طولانی بیان نہیں، وہ نقل کرتے کہ جب انسان زیارت پہ آئے تو کیا کیا کیسے جہاں غسل کرنا چاہیے، خوشبو لگانا چاہیے، صاف شفاف بہترین کپڑے پہننا چاہیے۔ وہاں ایک چیز اہم چیز ہے کہ جب انسان کسی بھی امام کی قبر کے لیے، اور انہوں نے تو ان کی زیارت کے عنوان سے خصوصی طور سے لکھا کہ جب جائے تو سکون اور اطمینان کے ساتھ، جب قدم ہم رکھتے ہیں زمین پر اور چلتے ہیں تو یہ نہیں کہ بس تیزی سے بھاگتے ہوئے نہیں، سکون، وقار، اطمینان کے ساتھ چلتے ہوئے اس طرح سے جائے جیسے ہم مولا سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے زیارت کا جملہ السلام علیکم یا سامع السر والنجوى کی سرگوشیوں کو سنتے ہیں، ہم اپنے امام کو زندہ مانتے ہیں، وہ ہماری باتوں کا جواب دیتے ہیں، ہمارے کلام کا جواب دیتے ہیں، جو کہتے ہیں۔ اچھا اس میں جو اذن دخول ہے اس کے اندر پڑھتے بھی ہیں کہ بھائی جب جواب آتا ہے ہمارے کان سنتے کیوں نہیں ہیں، کیوں نہیں؟ یہ بھی اللہ کا لطف و کرم ہے ہمارے لیے کہ امام کی آواز اور ہمارے کان کے پردہ قائم کے ہم نہیں سن سکتے، یہ بھی خدا کا لطف ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ اس لیے کہ اگر وہ آواز ہم سن لیں تو اپنے دل کی بات ہم نہیں کہہ سکتے۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ آ جائے قبر سے جواب تو ہم جو کچھ ہے وہ بھول جائیں گے جانے کے بعد، لیکن جواب آتا ہے وہ سنتے نہیں ہم۔ تو یہ بھی اللہ کا ایک لطف ہے کہ اپنے دل کے حال، ساری چیزیں، ہر ایک چیز جو کچھ بھی ہوا، جو چیزیں ہیں سب امام سے آپ لوگ انشاءاللہ کہیں گے عزیزان گرامی۔ یہ مولا جو امام موسیٰ کاظم ہے انہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے، یعنی حاجت کے پورا ہونے کا دروازہ۔ چہاردہ معصومین میں کسی ایک معصوم کو خصوصی طور سے سب کے سب باب الحوائج ہے، لیکن 7ویں امام کو خاص لقب ملا باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ حاجت کے پورا ہونے کا دروازہ، کوئی حاجت ان کے در سے ٹکراتی ہے تو وہ رد نہیں ہوتی ہے، جو دعا مانگی جاتی ہے گھر کے حوالے سے، علماء کہتے ہیں کہ گھر کی پریشانی ہو، کوئی بھی مسائل ہو، امام موسیٰ کاظم کا توسل کیجیے، ان کے وسیلے سے دعا کیجیے، فوراً مسائل حل ہو جاتے ہیں انسان گرامی۔ انہیں باب المراد بھی کہا جاتا ہے۔ ابھی انشاءاللہ جو صحن میں داخل ہوں، دیوار سے جب گیٹ سے اندر جائیں گے، صحن کے اندر جو لوگ پہلے آئے ہوئے وہ گواہی دیں گے اس بات کی کہ جیسے ہی صحن میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک ایسا سکون ملتا ہے اور انسان ساری تھکاوٹ بھول جاتا ہے۔ آپ خود جائیں گے اور اس بات کو مجھے بعد میں بتائیں گے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم کہاں آ گئے، اور سارے ذہن میں جو اسٹریس ہے یا ذہنی ٹینشن، فکر، تھکاوٹ سب کی سب دور ہو جاتی ہے، اور جیسا سکون یہاں ملتا ہے اور جو معنویت اور روحانیت یہاں آپ دیکھیں گے اور کہیں مجھے محسوس نہیں ہوئی۔ یعنی ہے ہر جگہ رونق ہے، روحانیت ہے، لیکن یہاں کی بات الگ ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور پھر امام کی جو قبر ہے جو ذریح مبارک ہے، کہتے ہیں کہ 24 گھنٹہ زائرین وہاں زیارت کرتے ہیں۔ اگر انسان زیارت کے لیے نہ آئے تو فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں، ذریح کا طواف کرتے ہیں، ذریح کو بوسا دیتے، کبھی خالی نہیں رہتی ذریح، کسی بھی وقت آئے، ورنہ تو ہر عتبے میں، ہر مشہد میں، ہر روضے میں فرشتے موجود ہوتے لیکن نظر نہیں، لیکن یہاں انسانی شکل میں ایسا لکھا ہوا ہے، علماء نے ذکر کیا یہاں پر
इंशाअल्लाह। और भी बहुत सारे वाक़यात हैं जाने ग्रामी, लेकिन वक्त दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, कल भी सफ़र करना। मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जाने ग्रामी, अल्लाह ने उन्हें ये मकाम अता फरमाया। 7वें इमाम बाबुल हवाइज है, 9वें इमाम उन्हें तो इमाम जवाद कहा जाता है। सखी इमाम है, 25 साल की उम्र में शहादत हुई, लेकिन जवानी की उम्र में उनकी सखावत मशहूर थी। उनके किस्से थे कि ऐसे सखी थे, और आज भी उनकी सखावत का सिलसिला जारी है। बस मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। देखें कि इमाम जवाद अलैहिस्सलाम, एक आप लोग पहले आज पहला दिन तिजारत है, यहाँ हजार मैं एक तोहफ़ा पेश करना चाह रहा हूँ, एक गिफ्ट आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। हमारी भी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कोई मुश्किल आ जाती है, अचानक से कुछ राह हल नज़र नहीं आता, और ये अमल है, नुस्खा है, मुजर्रब अमल है, अपनी ज़िंदगी में आजमाइएगा, लोगों को बताइएगा। बहुत मुख्तसर, मेरे साथ ईरान बॉर्डर पे एक मतलब मसला हुआ, मैंने ये अमल के फ़ौरन, यानी जब कुछ नज़र ही नहीं आता था उस वक्त मैंने अमल किया, और बहुत से उलमा ने अमल किया। बहुत मुजर्रब अमल है, आप भी अपनी ज़िंदगी में आजमाइए। सिर्फ 14 मरतबा सलवात पढ़िए। 14 मरतबा सलवात पढ़ने के बाद इमाम जवाद को हदिया करें, और जो दुआ मांगेंगे फ़ौरन, यानी गैबी तौर से मसला हल हो जाए, और वो दुआ मुस्तजाब हो। जाने गिरामी, आज से 8-9 साल पहले अरबईन की ज़ियारत पर मैं आया हुआ था, और आप जानते हैं अरबईन की ज़ियारत पर वो 2014-15 में बहुत ज़्यादा इज्तिहाम हुआ था। उस वक्त इतना इंतज़ाम भी नहीं था, वाईफाई वगैरह भी नहीं चलता था, हद तक मोबाइल के नेटवर्क वगैरह भी नहीं चलता था, बहुत ज़्यादा भीड़। मैं यहीं आया, और बाबुल क़िबला, ये बाबुल मुराद, बाबुल क़िबला से अंदर जा रहा था, तो एक ईरानी ज़ायर वो आया और देखा कि अमामा सर पे है, हरी शाल है, का सैयद है, आप दुआ कर दी। मैंने क्या हो गया? दुआ करिए, आप दुआ मुस्तजाब हो। कहा मेरी फैमिली जो है बॉर्डर पे थी, और वहाँ हम बिछड़ गए, और कोई ज़रिया यानी इत्तिसाल का नहीं हुआ, और मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है, वो करबला में है, सामर्रा में है, नजब में। आप सैयद हैं, दुआ करें। मैंने कहा आप इमाम जवाद की बारगाह में आए, आप 14 मरतबा सलवात पढ़ हदिया करके आप इमाम से कहिए, हाँ खुद बखुद जवाब मिलेगा। मैंने कहा यकीन के साथ दुआ करें। खड़े होकर हमने दुआ की, उसके बाद मैं अंदर की तरफ चला गया, वो पीछे से दौड़ता हुए पीछे हाथ रख के कह रहा है, मैंने कहा क्या हो गया? अमामे का बोसा लेने का, पेशानी का बोसा लेने का। सैयद मेरी फैमिली मिल गई, वो फैमिली जो वहाँ ईरान बॉर्डर में बिछड़ी हुई थी, उसे और कोई राबिता भी नहीं हुआ था, कहा यहाँ पर मिल गई। मैंने कहा तुमने दिल से पुकारा, इमाम ने सुन लिया, और यहाँ पर मिलने का इमाम ने वक्त मुअय्यन किया था। बहर उसने दुआ मांगी, दुआ मुस्तजाब। यहाँ जो भी आते हैं उनकी दुआएं मुस्तजाब होती, इनके दर से कोई खाली नहीं जाता है। अल्लाह ने उन्हें मकाम अता फरमाया। 2-4 जुमले मैं मसाइब के पढ़ूंगा ताकि हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत का सामान हो जाए। ज़ाहिरीन किराम, इमाम को अल्लाह ने ये शरफ बख्शा है, लेकिन उस इमाम पर यहीं बगदाद की सरज़मीन पर जुल्म की बात है। 7वें इमाम, मज़लूम इमाम, गरीबुल वतनी में 14 साल कैद खाने में गुजारे। जालिम ने बहुत जुल्म किया, 14 साल इमाम को जिंदान में रखा। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। 14 साल का जो अरसा होता है बहुत बड़ा अरसा होता है, और वो इमाम की इस हालत में कैफियत, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, और तरह तरह के मजालिम हो रहे थे। 14 साल का अरसा उस मजलूम इमाम ने कैद खाने में गुजारा। और वो कैद खाना कैसा था? उलमा और ज़ाकिर मेरे उस्ताद बयान करते, वो कैद खाना जो था इतना तंग और तारीक था कि अगर इंसान उसमें लेटे तो सही से पैर नहीं फैला सकता था, और अगर खड़ा होना चाहे तो वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता। न जाने उस मजलूम इमाम ने किस तरीके से 14 साल जिंदान में गुजारे, और फिर उस इमाम को आलम गुरबत में जहर दिया गया। अल्लाहु अकबर, इमाम को जहर दिया गया। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, 3 दिन तक इमाम जहर में तड़पते रहे। मैंने जुमला पेश किया था, हदीस पेश की थी। इमाम रजा ने फरमाया, मेरे बाबा की ज़ियारत वैसे ही जैसे इमाम हुसैन की ज़ियारत है। हाँ, मुशाबहत पाई जाती है कि इमाम हुसैन सलाम ने भी मदीना तर्क किया, इमाम मूसा काज़िम ने मदीना तर्क किया, वो भी परदेश में उन पर जुल्म हुआ, आलम गुरबत में उन पर भी मजालिम ढाए गए। इमाम हुसैन भी 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद किए गए। हाँ, इमाम मूसा काज़िम को भी जहर दिया गया, 3 दिन तक प्यास में तड़पते रहे। कहते हैं कि अगर कोई इंसान जहर पी ले, इंसान के जिस्म में जब जहर चला जाता है उसे शिद्दत की प्यास लगती है। इमाम पानी मांगते रहे, किसी ने इमाम को पानी न दिया। हाँ, घर वाले थे लेकिन दूर मदीने में थे। इमाम 3 दिन तक तड़पते रहे। बस एक रिवायत और पेश कर रहा हूँ कि इमाम से एक मिलने के लिए एक इमाम का चाहने वाला आता था। वो दारोगा को जो है दिरहमो दीनार दिया करता, लेकिन जब जहर दिया गया तो कहा नहीं, तुम नहीं मिल सकते। बहुत ज्यादा दिरहमो दीनार दिए तो कहा हाँ, अपने इमाम को देख तो सकते हो लेकिन मुलाकात नहीं हो सकती।
جو زندان ہے اس کی پشت پر ایک سوراخ ہے، وہاں سے جا کر بس اپنے امام کو دیکھو اور جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، اس لیے کہ حالات بہتر نہیں۔ ایک مرتبہ امام کو چاہنے والا زندان کی پشت پر آیا، سوراخ سے دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ ایک سفید پارچہ ہے، ایک سفید کپڑا ہے۔ ایک مرتبہ کانوں کو لگا کر جب سنتا ہے تو ایک آواز آ رہی تھی، مظلوم امام کیا کہہ رہے تھے؟ وہ غریب امام جسے زہر دیا گیا تھا، آواز جب اس نے سنی تو امام کہہ رہے تھے، اے خداوند عالم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو تو نے اپنی عبادت کے لیے مجھے ایسی تنہائی عطا فرمائی ہے۔ جیسے اس نے جملہ سنا کہتا ہے، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول میرا سلام قبول کیجئے۔ امام نے جواب سلام دیا، اس کے بعد چاہنے والا کہتا مولا کب تک آپ زندان میں رہیں گے؟ کب تک آپ زندان میں؟ مولا کب زندان سے باہر آئیں گے؟ آپ کے شیعہ، آپ کے چاہنے والے آپ سے ملنا چاہتے، بس میں نے زحمت کو تمام کیا، اللہ آپ کی زیارت کو قبول فرمائے، شہزادی زہرا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کو بار بار اماموں کی زیارت نصیب ہو۔ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں مولا آپ کے چاہنے والے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کب آپ ملاقات کریں؟ امام نے کہا پرسوں بغداد کے پل پر آ جانا، وہیں پر تم سے ملاقات ہوگی۔ یہ چاہنے والا خوشی خوشی پلٹا، سارے شیعوں کو جمع کیا، چاہنے والوں کو جمع کیا کہ امام نے بغداد کے پل پر ملنے کا وعدہ کیا ہے۔ جب بغداد کے پل پر پہنچا تو کیا دیکھا؟ ایک جنازہ پڑا ہوا ہے، ایک تابوت پڑا ہوا ہے، اور لوگ کہہ رہے تھے یہ رافضیوں کا امام ہے۔ ارے زندان میں انتقال ہو گیا، اس نے سر و سینہ پیٹ لیا، اے مولا آپ نے ملنے کا وعدہ کیا تھا لیکن اس عالم میں ملاقات ہوگی، مجھے